یہ بتائیے گا کہ معدنیات اور کی جو قانون سازی ہونی ہے اس پر مولانا فضل الرحمان سامان صاحب نے اور آپ کی جماعت نے بڑی مخالفت بھی کی ہے، کہتے ہیں کہ حساس معاملہ ہے، لیکن یہ تو پاکستان کے لیے بہتر ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جتنے پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اس کی انویسٹمنٹ سے اس سے معیشت کو بڑا استحکام بھی ملے گا اور بالآخر ہماری IMF کے قرضوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ نازیہ، بنیادی طور پر تو پاکستان کو ترقی یافتہ ملک کون سی سیاسی جماعت ہے کہ وہ دیکھنا نہیں چاہتی ہے؟ درست۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کو ہر حوالے سے مضبوط ملک دیکھنا چاہتی ہے، خواہ معاشی میدان میں ہو یا سیاسی محاذ پر ہو یا امن و امان کے حوالے سے ہو۔ لیکن بدقسمتی سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے پاکستان کو ترقی کی انجیکشن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خواہ وہ سیاسی محاذ پر ہو یا معاشی محاذ پر ہو یا سیکورٹی محاذ پر ہو، وہاں حکمت عملی، منصوبہ بندی، تدبر اور تفکر کم اور طاقت کا استعمال زیادہ۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک مریض کو آپ نے ICU میں رکھا ہے، اس کے علاج کے لیے کوئی مشاورت، ڈاکٹروں کا ایک آپس میں میڈیکل بورڈ، پھر اس کے لیے دوا کی تشخیص، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ بنیادی بات یہ ہے کہ ان کا جو اٹینڈنٹ ہے اس کو اعتماد میں لینا، آگے اس کی علاج کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ جب آپ ان کی اٹینڈنٹ، ان کی قریب، ان کے بیٹے کا ریٹرن نہ لے، ان کی گارنٹی اور شرنٹی نہ لے، اس وقت تک آپ مریض کا علاج نہیں کر سکتے ہیں، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان ہوا پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو اٹینڈنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اٹینڈنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ میں عرض کر لوں میں عرض کر لوں، آپ بلوچستان کو یا پاکستان کو ترقی جانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو ترقی کا راستہ بلوچستان سے آتا ہے، کیونکہ سی پیک اگر گوادر نہ ہو بلوچستان میں تو سی پیک کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو ترقی کا راستہ گوادر سے آتا ہے اور گوادر بلوچستان سے آتا ہے اور بلوچستان کے راستے سے گزر جاتا ہے۔ اور جہاں تک معدنیات اور معدنی وسائل کی بات ہے، اگر بلوچستان میں معدنی وسائل نہ ہو تو پھر آپ کس چیز کی معاہدہ کرتے ہیں، آپ کس چیز کی قانون سازی کرتے ہیں؟ جب آپ قانون سازی کرتے ہیں، معدنی وسائل کو لے کے ہڑپ کیا جاتے ہیں، کیا کوئی آئین ہے یا نہیں ہے؟ تو آئین کے مطابق آپ نے قانون سازی کرنی ہوگی۔ تو آئین میں تو جتنی بھی معدنیات ہے، جتنی بھی ذخائر ہے، یہ کلی طور پر یہ صوبے کے اختیار میں ہے، ماشاء آئل اور گیس کے۔ آئل اور گیس میں 50-50 ہے وفاق اور صوبہ۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی معدنیات ہے، جتنی بھی ذخائر ہے، زمین کے نیچے جتنی بھی وسائل ہے، اس کی ملکیت A to Z یہ صوبے کا ہے۔ آئین بھی یہی کہتا ہے اور 18ویں ترمیم کے بعد بھی یہی فیصلہ ہے۔ تو جب آپ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں ایک سادہ سے قانون کے ذریعے، وہ آئینی اختیارات جو صوبے کے پاس ہے، وہ آپ صوبے کی وسائل کو لوٹنا چاہتے ہیں، ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، اس پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو آپ کے خیال میں مولانا فضل الرحمان پھر خاموش ہو جائے؟ کیوں خاموش ہو جائے؟ نہیں، لیکن جو مجوزہ، ایک قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی، ایک منٹ حافظ حمداللہ صاحب، اب ذرا سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں۔ مجوزہ قانون جو ہے مائنز اینڈ منرلز کا، یہ کہاں پر کہتا ہے کہ وفاق کا فل کنٹرول ہوگا؟ مشاورتی عمل ضرور ہے، اس میں ایڈوائزری موجود ہے، لیکن کہیں یہ تو نہیں ہے کہ سارا حق جو ہے وہ صوبے کا وفاق لے کر چلا جائے گا؟ دیکھیے، بات یہ ہے، آپ کی مجبوری کیا ہے؟ آپ نے اس پوری قانون سازی میں اختیار SIFC کو دیا ہے۔ SIFC کس چیز کا نام ہے؟ وہ کس طاقت اور قوت کی نمونہ اور پہچان ہے؟ تو اس کے مقابلے میں، اس کے سامنے آپ کے خیال میں سرفراز بخشی بول سکتا ہے، یا اس کے سامنے بلوچستان کا وزیر خزانہ بول سکتا ہے، یا اس کے سامنے بلوچستان کی حکومت بول سکتی ہے، یا اسمبلی بولے گی؟ SIFC کا کیا تعلق ہے؟ پھر یہ بتائیے کہ SIFC کی جو ادارہ ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟
اس کی عینی حیثیت کیا ہے؟ نہیں تو اب آپ ایس آئی ایف سی کو بھی آپ ایس آئی ایف سی کو بھی کوشچن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ کے تحفظات ہوں گے اس قانون سے, بالکل کر رہا ہوں, لیکن آپ ایس آئی ایف سی کو کیسے؟ میں قانون کو میں قانون سازی کو آئین کے ماورا سمجھتا ہوں, صوبائی خود مختاری پر ڈاکہ سمجھتا ہوں, اور آئین سے متصادم سمجھتا ہوں, اور ایک ایسی اداروں کو کنٹرول میں دینا چاہتے ہیں جو نہ آئینی ہے نہ قانونی ہے. لیکن پھر سوال تو آپ لوگوں سے اٹھیں گے کہ بلوچستان کے اندر اس قانون سازی کے لیے کیا جے یو آئی کے رہنماؤں نے ووٹ نہیں ڈالے اس کے حق میں؟ تو سب تو آپ پر تنقید کرتے ہیں کہ باہر یہ سوال نہیں, میری بات سنیں نا, میرے سے بات. یہ سوال آپ کا ویلڈ ہے. اگر فرض کرے اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے اراکین میں سے سب یا کچھ نے شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ کام کیا ہے, اس کا نوٹس تو مرکزی قیادت مولانا فضلالرحمان صاحب نے لے لیا جب ان کے علم میں آیا, جب وہ نوٹس لے لیا. لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ فرض کرے میری ایک رکن یا دو نے تین نے یا سب نے غلطی کی تو آپ کو اس غلطی کی وجہ سے جواز مل گیا کہ آپ بلوچستان کی وسائل کو ہڑپ کریں. تو حافظ یہ تو ایک علیحدہ جرم ہے نا. اوکے چلیں, آپ نے اس کا آپ کی جماعت نے اس کا ایکشن لیا ہے, لیکن جو بات ہے فیصل واڈا صاحب کی, آپ کو پتا ہے آج کل وہ بڑی خبریں بھی دیتے ہیں, اور وہ کیسے ہیں اور کہاں سے ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون ہر حال میں پاس ہوگا. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا نا, ادھر قانون کی طاقت نہیں چلتی ہے, ادھر طاقت کا قانون چلتا ہے. ادھر آئین کی طاقت نہیں ہے, ادھر طاقت کا آئین ہے. پر واڈا صاحب تو اسی طاقت کا ترجمان ہے نا. کس پارٹی سے واڈا کا تعلق ہے آپ کو پتہ ہے؟ کس پارٹی کا سے ان کا تعلق ہے اور کس کا ترجمان ہے؟ تو اگر بات طاقت کی ہے تو پھر طاقت کا قانون آپ چلائیں ہیں, اور 48-77 سال سے بلوچستان میں طاقت کی قانون کا راج ہے. وہاں قانون کی طاقت کی راج نہیں ہے. آج بھی جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے پشت پر قانون کی طاقت نہیں ہے بلکہ طاقت کا قانون ہے. اچھا, تو حافظ حمداللہ صاحب, اب کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے اور اگر اس پر حکومت نے بات نہ کی تو پھر وہ میدان میں آئیں گے, تو کس حد تک آپ کی جماعت اس قانون کے خلاف جانے کو تیار ہے؟ دیکھیں جمعیت علماء اسلام تو آلریڈی 8 فروری اور 9 فروری کی ڈکوسلی ڈرامے الیکشن کے نام پر آکشن کے خلاف میدان عمل میں ہے. کسی صورت میں جمعیت علماء اسلام نے اس الیکشن کو تسلیم نہیں کیا ہے. اب یہ ایک نئی بات سامنے آ گئی جو مدنیات کے حوالے سے جو غیر آئینی قانون سازی ہوئی ہے, جو 18ویں ترمیم کے خلاف ہے, اور پارٹی کیا فیصلہ کرے گی, احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی, اس میں احتجاج میں اور اضافہ اور تیزی آئے گی جس میں غصہ بھی شامل ہوگا. تو یہ 19 ہے 19 اور 20 کو لاہور میں جے یو آئی کی مرکزی کونسل کا اجلاس ہے, اس میں اس پر ڈسکشن ہوگی اور بہت سی چیزیں جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے, بین الاقوامی صورتحال ہے, پاکستان کی معاشی صورتحال ہے, سیکورٹی صورتحال ہے, یہ سارے سامنے آئیں, اس پر ڈسکشن ہوگی, فائنل فیصلہ ہوگا تو پھر وہ اناؤنس کریں گے مولانا صاحب اس فیصلے کو کہ کیا اعلان کیا جائے. اچھا حافظ حمداللہ صاحب, اب بلوچستان کے حوالے سے کیونکہ آپ نے ذکر بھی کیا, یہ جو منصوبے کا اعلان کیا سڑک بنانے کا, اس پر شہباز شریف صاحب نے کہا وہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے حوالے سے ظاہر ہے لوگ اب ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہے کہ جو پیٹرولیم لیوی بڑھائی گئی اور یہ جو ایکسٹرا پیسہ ہے اس کو استعمال کیا جائے گا, یعنی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونی تھی وہ نہیں کرنے دی گئی, لیوی بڑھائی گئی, سمجھ گیا یہ پیسہ بلوچستان کے ٹریک کے لیے استعمال کیا جائے گا. سوال کو سمجھ گیا. دیکھیں میری بات سنیے, کسی کی پیٹ کو کاٹنا, دوسرے کی پیٹ کو بھرنا, یہ کون سی انسانیت ہے؟ 25 کروڑ کی پیٹ کو آپ نے کاٹ دیا, اس کے منہ سے نوالا چھین لیا, اور وہ پھر بلوچستان کو گالی دیں گے. پوری قوم 25 کروڑ پر بلوچستان کی 1.5 کروڑ عوام کو گالی دیں گے کہ میرا پیسہ وہاں چلا گیا. کیونکہ پیٹرول 8 روپے 9 روپے 10 روپے ان کی قیمت کم ہونی تھی, لہٰذا یہ آپ نے بلوچستان کے منہ میں ڈال دیا کیونکہ بلوچستان محرومی کا شکار ہے. پھر لوگ بلوچستان کو گالی دیں گے. یہ احسان اسلام آباد پر ہم نہ کریں. 7 ٹریلین مقروض ہے صرف گیس کی رائلٹی میں, صرف گیس کی رائلٹی میں وفاق ہمارے 7 ٹریلین مقروض ہے, اور 20 سال سے تقریباً یا 25 سال سے بلوچستان سے گیس کا رہا ہے غیر قانونی طور پر. اگر تفصیل چاہتے ہیں تو پھر ایک دن آپ رکھ لیں, وہ پیسہ دے دینا.
وہ 7 ट्रिलियन जो मेरा मकरूज है वफाक, वो 20-25 साल से जो आप गैस पर डाका डाले हुए हैं, 2015 को वो जो मादा हुआ है वो एक्सपायर हुआ है। उस मादे के बाद आप किस कानून के तहत बलूचिस्तान की गैस की रॉयल्टी का रहे हैं? इस्लामाबाद क्यों का रहे हैं? वो पैसा हमें दे दें, मेरा अपना पैसा है। आप मुझ पर एहसान मत डालें। मैं शहबाज शरीफ को भी कह रहा हूँ, वफाक की हुकूमत को भी कह रहा हूँ, हसन इकबाल को भी कह रहा हूँ। अच्छा। कि आप दूसरों के मुंह से नवाला छीन के बलूचिस्तान को खुश करना, एक की पेट काट के दूसरे की पेट में डालना, ये इसका एहसान हम पर मत करें। ये तो पूरे पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम पर हमें गाली देंगे। मेरा जो 7 ट्रिलियन है गैस रॉयल्टी में वो हमें दे। आपके 1100 अरब डेवलपमेंट फंड है, उसमें से 400 अरब भी अभी आपके पास पड़े, उनमें से हमें दे। आप सीपेक में मुझे रोड दे, पंजाब में आप सीपेक में मोटरवेज बना रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन आप बना रहे हैं, पता नहीं क्या से क्या बना रहे हैं, तो बलूचिस्तान में भी एक रोड बना दे। अच्छा, तो अब और हमारे जो कर्जा है 2015 से आज 2025 है, 25 तक जो सीरी की गैस गैर कानूनी तौर पर जो पैसा आप हड़प करके जा रहे हैं वो पैसा हमें दे दें। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा की भी शिकायत है, वो हाइडल प्रॉफिट्स की बात करते हैं, आप इसकी रॉयल्टी की बात करते हैं। अब आप लोगों की मुलाकातें भी हुई, 26वीं आईनी तरमीम में भी कितनी मुलाकातें आप लोगों की हुई हैं, और जिसमें मौलाना साहब कहते हैं कि 56 में से 34 के करीब जो शिकें थी उससे दस्तबरदार होना पड़ा हुकूमत को। तो जिस वक्त आप लोगों की ये इतनी की मुलाकातें होती हैं, क्या ये मामलात आप लोग उस वक्त नहीं उठाते? देखिए, मेरी बात सुनिए नाजिया, बात है, एक चीज आइन में मौजूद है, 157 आर्टिकल है या 158 है, वो ऑलरेडी मौजूद है जो सुबह को हुकूक दे रहा है। 172 की ज़ैली शिक 3 है, वो सुबह को सुबह खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम के तहत दे रहा है, वो मौजूद है। तो जब वो मौजूद है, वो आइन को भी खा रहा है, वो सुबह के वसाइल को भी हड़प किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है? फैसल वाला कहते हैं कि हर सूरत में होगा, क्यों? ताकत है, ताकत का कानून है, न आइन है न कानून है, बल्कि ताकत का कानून है। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी यही कुछ हो रहा है। वहां तो भी जमीयत उलमा इस्लाम ने मुज़ाहमत का ऐलान किया है, जो कानून साजी हो रही है मादनियात और वसाइल के हवाले से। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस मुल्क में आइन है नहीं, न कोई कानून है, न इस मुल्क में आइन की रोशनी में आइन के रूह से कोई मुंतखब इदारा है, न पाकिस्तान के कौमी असम्बली कोई मुंतखब इदारा है, 47 फार्म का इदारा है। वो इदारा कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, न कौम की हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। अच्छा। और जितनी भी मादनियात और वसाइल ले रहे हैं, इसकी पुष्ट पर अमेरिका है, ये सारे अमेरिका को तोहफे में दिया जा रहा है। आपको ये लगता है कि अमेरिका को तोहफे में दिया जा रहा है ये सब कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका को। आप मुझे बताइए, यूक्रेन की लड़ाई कैसे शुरू हुई और अमेरिका ने यूक्रेन की हिमायत की? अच्छा, रूस को अंके दिखाई कि ये क्यों कर रहे हैं? आज ट्रंप क्या कर रहा है? आज ट्रंप और रूस और अमेरिका दोनों कहते हैं कि यूक्रेन की वसाइल को